الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ واحد، اللہ جو ہے ایک ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کے ساتھ اور شرک کے اجتناب کے ساتھ ہم نے مانا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح موت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جا کر سوال و جواب ہوں گے، ان کا سوالوں کا جواب دینا ہے، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت قیامت آئے گی اور اس وقت سب کے سب انسانوں کو زندہ کر دیا جائے گا دوبارہ، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے، وہاں پر ہر ایک سے حساب کتاب ہوگا اور سوال و جواب ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی اس کے بارے میں آخرت میں پوچھ ہوگی۔ تو ان تمام باتوں پر جب ہمارا ایمان ہے تو یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی کریں اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے مطابق گزاریں۔ یہ ہمارا جو ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز نیت اور ارادہ ہے
کہ ہر ایک آدمی ہم میں سے اس بات کی نیت کرے اور اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نیت یہ بہت ضروری ہے، ارادہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی کا کام کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر کیسے کرے گا؟ تو ارادہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پوری بندگی اور اطاعت کرنی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے شعور، یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا اور فرامین کا شعور ہو، ہمیں اس کا تصور ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پتہ نہیں ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے کیا تقاضا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو اس کے بغیر ہم پوری کی پوری اطاعت اور پوری کی پوری بندگی ہرگز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں 10 کام ہیں کہ یہ 10 کام کرنے ہیں اور ان کاموں کے لیے آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے اس کو ویسے ہی ملازم رکھا تو اس کو تو نہیں پتا کہ کون سے 10 کام ہیں، اس کو تو جو نظر آئے گا تو وہ کر لے گا، جو نہیں نظر آئے گا تو وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جب آپ اسے گن کر بتائیں گے کہ تمہارے یہ 10 کام ہیں، یہ ہے 1 2 3 4 یہ 10 کام ہیں، یہ تم نے کرنے ہیں، اور اسے ان کا علم ہو، اسے پتا ہو کہ یہ میرے کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، تو پھر وہ ان کاموں کو کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر ظاہر بات ہے پکڑ ہوگی اس کی۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی پوری بندگی کرنا چاہتے ہیں، پوری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دینی فرائض جو ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ موٹی وہ چیزیں، بڑی وہ اہم چیزیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس حوالے سے 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں بڑی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، لیکن 3 باتیں آسان الفاظ میں ان کو یاد رکھیں، ان کو ذہن میں بٹھا دیں، اور ہر ایک انسان، ہم نے ہر مسلمان اس بات کو سمجھے کہ یہ 3 باتیں ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ آسان الفاظ میں، بعد میں پھر قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی ہمیں کیا ہدایات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خود اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے خود اس دین پر عمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ہمیں کیا ہدایات ہیں، اور خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں کون سی اصطلاحات یا کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ خود دین پر عمل کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں جو پہلی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، بالکل اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام کے حوالے سے قرآن مجید کی ہمیں یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں نے آیت کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورا کا پورا اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ اسلام میں جزوی طور پر اسلام یہ قبول نہیں ہے کہ بعض چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ اس رسول کے حوالے کر دیا اور بعض چیزوں میں نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرمایا کیا تم کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بعض باتوں پر اس قرآن کی تم عمل کرتے ہو اور بعض پر نہیں عمل کرتے، تو ایسا شخص جو اس طرح کرے کہ بعض دین پر عمل کرے اور بعض دین کو چھوڑ دے، فرمایا اس کی کیا صلاح ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھے گا اور آخرت میں اس کو سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لوٹائے گا۔ تو کتنی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اسلام کی بعض باتوں پر عمل کریں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے پہلی جو اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طرح دوسری جو اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ اطاعت ہے۔
اسلام کس کو کہتے تھے؟ اسلام کا مطلب تھا اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کر دینا. اسی طرح اسلام کا معنی ہے مخالفت کو ترک کر کے جو ہے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. جبکہ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اطاعت کا لفظ مطاعت ہے، اور مطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو ہے دلی آمادگی، یعنی دلی آمادگی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. دلی آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی دلی آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اس کی فرما برداری کرو. اور خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ دو اصطلاحات ہوگی. تیسری اصطلاح جو خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا. اسی طرح تقویٰ کا معنی خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے، ڈرنا. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیوں سے بچانا اور نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ تقویٰ کی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے، اور تقریباً ہر سپارے میں تقویٰ کا حکم ہے، ہر صورت میں تقوی کا ذکر آتا ہے. ایک مشہور آیت ہے جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس طرح تقویٰ کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو جس طرح بچنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اسی طرح خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے جو چوتھی اصطلاح جو قرآن مجید میں جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے عبادت. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں اس کی پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. کسی کی محبت میں آ کر اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے. عبد عربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے یہ ہما وقت ہما تحت غلام ہوتا ہے. یعنی غلام اور ملازم میں یہی فرق ہوتا ہے نا کہ ملازم ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، مطلب صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک ملازم ہے، یا ایک کام کے لیے ملازم ہوتا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ کام ختم ہو گیا، ملازمت ختم ہو گئی. تو ملازم محدود ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے ہوتا ہے یا ایک کام کے لیے ہوتا ہے، جبکہ غلام ہمہ وقت ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے غلام ہے تو غلام ہے. ہر چیز میں وہ غلام ہے، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا جسم اپنا نہیں ہے، اس کے کپڑے اپنے نہیں ہیں. وہ اگر مزدوری کرے گا، کہیں دیہی لگا کر آئے گا، شام کو اس کا مالک اس سے پیسے لے لے گا، وہ پیسے اس کے نہیں، اگرچہ اس نے کمائے ہیں، دیہی اس نے لگائی ہے، وہ پیسے اس کے نہیں، وہ مالک لے لے گا اس سے. یہ غلامی ہوتی ہے. تو عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے. عبد کا معنی غلام، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، اور ہر چیز میں اللہ کے غلام ہیں. ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس جو مال ہے یہ بھی اللہ کا ہے. ہم جو کچھ کرنا ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جس چیز کا اللہ نے حکم کیا وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا اس سے ہم نے اس کام کو نہیں کرنا. یہ ہے عبادت کا اور عبد کا تصور، کہ ہم پورے کے پورے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. یہ اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت رب، اپنے رب کی عبادت کرنا، یعنی پوری کی پوری زندگی ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا. تو یہ 4 اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں خود دین پر عمل کرنے کے حوالے سے استعمال ہوئی ہیں. کہ خود دین پہلی ہے اسلام، کہ پورے کے طور پر اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. دوسری ہے اطاعت، یعنی دلی رضامندی کے ساتھ اطاعت کرنا. تیسری ہے تقویٰ، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، اس کی نافرمانی سے بچنا. چوتھی ہے عبادت، یعنی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کلی طور پر ہم نے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جزوی طور پر عمل کر لیں، جو چیز دل کو آتی ہے تو اس پر عمل کر لیا، جو چیز دل سے نہیں لگتی تو اس کو چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہوگی جو اہم اور ضروری ہے کہ ہم نے خود دین پر عمل کرنا ہے.
دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس دین کو پھیلانا، اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں 4 اصطلاحات اور 4 الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوتا ہے دوسروں تک دین کو پہنچانے کے حوالے سے، وہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یعنی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی مجھ سے جو کچھ سنو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، اگر ایک لفظ ہو، ایک آیت ہو، اس کو پہنچا دو، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اور دوسری اصطلاح جو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ دعوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ فرمایا اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا لفظ ہے جو قرآن مجید میں دوسروں تک دین پہنچانے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو تیسری چیز جو استعمال ہوتی ہے، جو تیسرا لفظ ہے، جو تیسری اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کا پرچار کرنا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری بات سے منع کرنا، بری بات سے آگے رکاوٹ بن جانا۔ یعنی اگر انسان کے پاس طاقت ہو تو اپنی طاقت کے ساتھ، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو، کسی بدی کو، کسی برائی کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنی زبان سے اس کو روکے، فرمایا کہ فبقلبہ، تو پھر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے اور اپنے دل کے اندر کوئی منصوبہ بنائے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے دل کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، دل کے اندر وہ منصوبے بنانا شروع کر دے کہ اس کو کیسے روکا جائے، کیسے منع کیا جائے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ جو آخری درجہ ہے کہ اپنے دل کے اندر، فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اسی طرح کے شروع میں تو یہ الفاظ ہے لیکن آخر میں آتا ہے کہ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد پھر ایمان کا ایک ذرہ برابر بھی پھر ایمان نہیں ہے۔ یعنی جس آدمی کے دلوں میں کسی برائی کو دیکھ کر جو ہے پریشان بھی نہیں ہوتا وہ، اور اس کو کوئی مطلب اس پر وہ کہتے ہیں جیسے کہ جو تک نہیں رہی تھی اس پر کوئی اس کو تک سے مت نہیں ہوتا وہ، فرمایا کہ پھر اس کے بعد آگے پھر ایمان کا کوئی اور ایک حبۃ خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر پھر آگے ایمان نہیں ہے۔ تو یہ دوسری اصطلاح ہے، تیسری اصطلاح ہے جو دوسروں تک دین پہنچانے کے حوالے سے قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے کہ امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنا، نیکی کا پرچار کرنا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ چوتھی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے دوسروں تک دین پہنچانے کے حوالے سے قرآن مجید میں وہ ہے شہادت علی الناس، یعنی حجت قائم کرنا لوگوں پر۔ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا، قرآن مجید نے مختلف الفاظ میں مختلف جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ شہید، فرمایا کہ وہ اس وقت قیامت کا بارے میں ہو رہا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، اور فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم میں سے بھی ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا نبی ہوگا، ہر امت کا نبی کھڑا ہو کر گواہی دے گا اللہ کی عدالت میں، اے اللہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس امت تک پہنچا دیا، گواہی دے گا ہر نبی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیں گے، اللہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا یہ دین میں نے اس تک اپنی امت تک پہنچا دیا۔ فرمایا تو رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے جو دین، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو اللہ کی جو دین ہے اس کو اتارا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور رسولوں نے اپنی جو ہے اس ذمہ داری سے وہ بری ہو گئے، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی رسول نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نہیں، بلکہ ہر نبی نے اور رسول نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور اس دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسری بات جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے کہ امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور اس دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔
اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ پھر جس طرح رسول کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیں گے، آپ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا، اور یہ گواہی آپ وسلم نے دنیا کے اندر صحابہ کرام سے لی تھی۔ وہ جو آخری جو حج ہے آپ وسلم نے جو کیا تھا، حجۃ الوداع جو ہے، اس میں آپ وسلم نے جو ہے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع تھا، اس میں یہ بات اعلان کیا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا۔ تمام صحابہ کرام نے باعث زبان ہو کر کہا بالکل اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا اللہ تو گواہ ہے، 3 بار فرمایا اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے یہ دین ان تک پہنچا دیا۔ آگے فرمایا کہ تم جو ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نے بھی اس ذمہ داری کو پورا کر کے اس دین کو آگے منتقل کر دیا، تابعین نے بھی اس ذمہ داری کو پورا کیا، اس دین کو آگے منتقل کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے لوگ جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہے۔ اب یہ دین ہمارے پاس آ گیا، اب یہ دین ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اب جتنے لوگوں نے جس کا رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے اللہ ہم نے اس دین کو آگے پہنچا دیا، تو رسولوں نے جن تک پہنچایا تھا پھر وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم بھی گواہی دیتے کہ ہم نے آگے پہنچا دیا۔ پھر وہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا تو ہم نے آگے پہنچا دیا۔ اب وہ بات ہم تک آ گئی کہ ہم نے بھی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، اور ظاہر بات ہے گواہی کس طرح دیں گے؟ گواہی تب دیں گے کہ جب ہم نے اس فریضے کو ادا کیا ہوگا، اس شہادت علی الناس۔ تو شہادت علی الناس کا یہ مطلب ہے کہ حجت قائم کرنا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دینا کہ اے اللہ میں نے اس دین کو آگے پہنچا دیا، ہر طریقے سے پہنچا دیا، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، جیسا کہ ہوا پہنچا دیا اس دین کو۔ تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی الناس، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دینا کہ میں نے اس دی۔ ظاہر بات ہے گواہی ہم کب دیں گے؟ یہ گواہی اسی ضرورت میں دیں گے کہ جب ہم اس فریضے کو پورا کریں گے، اس فریضے کو ادا کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں، خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی اور پوری اطاعت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود دین پر عمل کریں، اور خود دین پر عمل کرنے کے بعد اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، دعوت کے ذریعے بھی، تبلیغ کے ذریعے بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے بھی، تاکہ ہم قیامت والے دن جو ہے شہادت علی الناس کے لیے لوگوں پر اس بات کی گواہی دے سکے کہ اللہ جو دین نے ہم تک پہنچایا تھا اس دین کو ہم نے آگے پہنچا دیا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دے۔